تو یعقوب علیہ السلام کا بہت بڑا خاندان ہو گیا تھا، کیونکہ آپ نے بھی کثرت سے نکاح کیا یعقوب علیہ السلام نے. ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین پیدا ہوئے، دوسری زوجہ سے دوسرے، اور اس کے بعد بھی آپ نے نکاح کیے. تو یہ پورے بیٹے بیٹیاں بہویں داماد پورے خاندان کو لے کر آپ کہاں شفٹ ہو گئے؟ مصر میں. لیکن بہرحال مصر میں آپ اقلیت میں تھے، کیونکہ وہاں پہلے سے ایک بہت بڑی ریاست قائم تھی جو غیر مسلم تھی. یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے دین کی تبلیغ کی، وہاں بالآخر دین کافی حد تک پھیلتا چلا گیا، لیکن تھے بہرحال مینورٹی میں. بالآخر یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ وقت اچھے لوگ آئے، آتے آتے پھر دوبارہ برے بادشاہ مسلط ہونا شروع. قوم پرستی. مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، سمجھ لیں یہ لقب تھا مصر کے بادشاہ کا. کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون. تو ان کو نا یہ قوم پرستی دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسا گندا نعرہ ہے جس نے انسانوں کو برباد کیا ہے. یہ ہمارے کنٹری کا نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ سرائکی. یہ ایک بدبو حدیث میں پتہ ہے ان نعروں کو کیا کہا گیا؟ یہ منتنا. منتنا کہتے ہیں جو مردہ گدھا نہیں پڑا ہوا ہوتا، یہ مردہ بکری کا بچہ، کیسی گھن آ رہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پرستی کے ان نعروں کو کیا کہا ہے؟ بدبودار. آپ سعودی عرب میں جائیں وہ آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، غیر ملکی ہے. وہ کوئی ہمارے ملک میں آئے ہم اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی اور ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. یہ تو لکیریں تو ہم نے بنائی ہیں بھائی. کلکم من آدم، حدیث میں آتا ہے تم سب کس کی اولاد ہو؟ آدم کی. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ کہتے تھے یہ غیر قوم کے لوگ ہیں، یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے کنٹری میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا. یوسف علیہ السلام تو حکومت میں تھے نا بھائی، قابلیت کی بیس پہ حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تھی. آپ نے تو مصر کی حکومت کو قحط سے ہلاک ہونے سے بچایا اور مصر کی گورنمنٹ کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنے. اس بیس پہ تو آپ کو اس قوم کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن بالآخر قوم پرستی نے کیا کیا کہ بادشاہ مسلط ہوتے چلے گئے اور بنی اسرائیل کو غلام بناتے چلے گئے کہ یہ دوسرے قوم کے لوگ ہیں، ان سے بدترین سلوک کرو. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں. جو قوم اقلیت میں ہوتی ہے اس کے رائٹس ہی نہیں ہیں، ان کو لوگ غلام بنا دیتے ہیں، ظلم شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر. تو نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر بنی مصر میں فرعون مسلط ہوتے 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 یہ جو فرعون ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ مسلط ہوا تو اس نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اس کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ یہ قوم توحید پرست ہے، ایک نظریہ ہے اور ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہیں. یاد رکھو جو نظریاتی قوم ہوتی ہے لوگوں کو خطرہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے. آج ملحد لوگ ہندو مذہب کا آپ کو مذاق کبھی بھی اڑاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ہندو ملحدوں کو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک ہمارے ملک میں ایک لبرل خاتون مری تھی، اس کا جنازہ پڑھایا عورت نے. دیکھا ہوگا نا عورت نے. تو اوریہ مقبول جان صاحب کا ایک بڑا اچھا انٹرویو آیا کہ عورت جنازہ پڑھا رہی ہے، یہ اسلام کا مذاق ہے، اسلام میں عورت جنازہ کی امامت نہیں کر. انہوں نے کہا یہ مذاق نہ کبھی کسی عیسائی مذہب کے ساتھ کوئی کرتا ہے نہ ہندو مذہب کے ساتھ. ہر ایک کی رسومات کا احترام کیا جاتا ہے. یہ صرف اسلام کا مذاق کیوں اڑوایا جا رہا ہے؟ بھائی ہر مذہب میں ہوتی ہے نا کچھ تعلیمات. مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا تھا کہ نشانہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اسلام.